Olafira. Nöker! شعر خدا ہے. وفاداری پہ سمجھوتا اپنی موت کے برابر ہوتا ہے. عثمان کی وجہ سے بھاگ آئے اور شہزادی کو بھی اس کے پاس چھوڑائے. اگر اتنی ہمت ہے کہ اس دنیا میں انتقام لو تو کھڑے ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Olafira.
ناظرین، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت ہی مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تھا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ڈبہ ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغے کی کلیجی کہا، اور اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بےعزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوس لگا کر رکھی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بےعزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ پیارے دوستوں، کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لو۔ خادم پھٹے پرانے کپڑے والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بہت بدحواس ہو گئی، وہ بہت روئی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اس سے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گویے کے ساتھ کر دی اور پھر حکم دے دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ ناظرین، شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکار گاہ اسی کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ فقیر نے جواب دیا، میں نے یہ کیا کیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغ میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کی ہے؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم و عالی شان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پایہ تخت ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ میں نے بہت غلطی کی ہے، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ اس نے پچھتاتے ہوئے کہا۔
پیارے دوستوں، فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہے؟ ہمیں نوکر سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ فقیر نے کہا۔ چونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھانا کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح ناظرین، فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ پیارے دوستوں، شہزادی تمام دن کام کرتی رہی اور اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں دھاگا لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بن لینا۔ یہ کہہ کر وہ شہر گیا اور دھاگا لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننا شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم تو کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوئی کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے آکڑ کر کہا مگر جب میں بازار میں کھڑی ہو گئی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستوں، مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ ناظرین، شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار بورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اسی طرح ناظرین، مغرور شہزادی ایک مددگار بورچن بن گئی اور وہ ہر روز صبح سے شام تک بورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اسی طرح ناظرین دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہو گئے تو وہ برچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور دوسرے لوگ مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن ناظرین شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور، تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران ناظرین کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لی اور گھر کی طرف چل پڑی۔
ابھی وہ ناظرین محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر حال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گویاں ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت ناظرین کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ شہزادی کو نہلا دہلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی ناظرین۔ اس کا غرور، آکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔